السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں سپینٹک پیک. اسے گولڈن پیک بھی کہا جاتا ہے. یہ چوٹی پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے میں واقع ہے. 7027 میٹر اس کی بلندی ہے. گویا کہ یہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہوئی سنہری چوٹی ہے. اسے گولڈن پیک اس لیے کہتے ہیں کہ جب عصر کے بعد سورج کی روشنی براہ راست اس پر پڑتی ہے تو اس کی چوٹی سونے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. دوستو، پچھلے دنوں ڈاکٹر اسما مشتاق صاحبہ اس چوٹی کو سر کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے تقریباً 6000 میٹر کی بلندی پر جب پہنچی تو ان کی سانس اکھڑ گئی اور ان کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. دوستو، اس چوٹی کو یعنی گولڈن پیک کو ایک آسان چوٹی سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر میں جو کوہ پیما 6000 سے 7000 میٹر کی بلند چوٹیوں کو سر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ لازماً اس چوٹی کو سر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی طرف جانا نسبتاً آسان ہے. اس کا راستہ بھی تقریباً آسان راستہ ہے اور جنوب مشرق کی طرف سے اس پر خاص طور پر جولائی اور اگست کے مہینوں میں آسانی سے چڑھا جا سکتا ہے. دوستو، ایک طرف شگر کی ارندو وادی ہے، دوسری طرف نگر کی ہوپر ہے، یعنی کہ اس کے ارد گرد بڑے بڑے گلیشیئر ہیں. اس چوٹی کو سر کرنے کے دوران جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک کوہ پیما کو، ایک ماؤنٹینئر کو ان گلیشیئرز کے اوپر سے گزر کر بیس کیمپ تک پہنچنا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آگے چوٹی کی طرف کا سفر ہے. اور یہی ایک دقت طلب کام ہوتا ہے کیونکہ گلیشیئرز پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس راستے کو اپناتے ہوئے اس چوٹی کو سر کرتے ہیں. 1955 میں جرمن کوہ پیما کارل کریمر نے سب سے پہلے اس چوٹی کو سر کیا تھا. تب سے لے کر آج تک ہزاروں لوگ اس چوٹی کو سر کر چکے ہیں. اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک دن کی آسان سی مہم بھی نہیں ہے کہ کوئی بیٹھے بٹھائے کہے کہ میں گولڈن پیک کو سر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دوستو، یاد رکھیں، کوہ پیمائی ایک انتہائی مشکل کام ہے. ڈاکٹر اسما مشتاق صاحبہ ایک ایکسپرٹ ماؤنٹینئر تھی. انہوں نے اس سے پہلے بھی اس چوٹی کو سر کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی چوٹیوں کو سر کر رکھا تھا. ان کو شوق تھا اس طرح کی چوٹیوں پر چڑھنے کا، تو وہ لندن سے اسپیشل اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے آئی تھی. اور چونکہ موسم بھی ٹھیک تھا اور ان دنوں میں اس چوٹی پر چڑھنا اور واپس آنا آسان تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حادثہ ان کو کیوں پیش آیا اور کس وجہ سے وہ جان بر نہ ہو سکیں. اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کوہ پیمائی کے دوران ہی ایک چوٹی پر چڑھتے ہوئے ان کی سانس رک جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں ہائٹ سکنس. تو گویا وہ ہائٹ سکنس کا شکار ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کی سانس اکھڑ گئی اور وہ جان بر نہ ہو سکیں. اگر کسی کو ہائٹ سکنس ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی بلند چوٹیوں پر نہ چڑھے. تو کوہ پیمائی اگرچہ ایک اچھا شوق ہے لیکن یہ شوق اکثر اوقات رسکی بھی ہوتا ہے. اللہ حافظ.